بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں بے اولاد حضرات کے لیے سورۃ کوثر کا ایک ایسا مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ عمل آپ نے اپنی ناف پر شہادت کی انگلی رکھ کر آپ نے اس کو کرنا ہے۔ یہ آج کا وظیفہ ہماری ایک بہن نے پچھلے سال ماہ رجب میں کیا تو ان کی شادی کو 15 سال ہو گئے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو یہ وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت نے انہیں ماہ رجب میں ہی اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ آج الحمدللہ ان کے 2 جڑواں بیٹے ہیں، تو یہ وظیفہ بے اولاد حضرات لازمی کریں جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اور اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو سورۃ کوثر جو ہے قرآن پاک کی چھوٹی اور خاص سورہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت ساری فضیلت بیان کی ہے۔ اگر اس کو پڑھ کر کسی بھی مریض پر دم کیا جائے تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر پڑھ کر پانی پر اگر دم کر کے کسی مریض کو پلا دیا جائے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو۔ تو آج کا یہ عمل ہے، آپ اپنی ناک پر شہادت کی انگلی رکھ کر کریں گے۔ سورۃ کوثر کا میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھیں گے تو آپ کے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گی، اور ماہ رجب میں ہی اللہ پاک آپ کو اولاد کی خوشخبری سنا دیں گے۔ عمل جس نے بھی کیا ہے اللہ پاک نے انہیں کامیابی عطا کی ہے، اور عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ تو ناظرین، سورۃ کوثر یہ وہ خاص سورہ ہے جو کہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ ناظرین، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار مکہ خاص کر کے عاص بن وائل آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگا۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ حضرت انس بن مالک سے نقل کی ہے کہ حضور ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ کو کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اور سورۃ کوثر کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے اگر اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کی جائے، اللہ پاک سے کچھ بھی مانگا جائے، وہ پورے یقین کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ ضرور عطا کرتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس ہمیں اگر مانگنے کا طریقہ آتا ہے تو اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کر دیں گے۔ تو آج کا یہ عمل آپ نے کرنا اس طرح سے ہے
کہ ماہ رجب کے اس خاص مہینے میں یہ عمل آپ نے کم از کم 11 دن تک کرنا ہے۔ روزانہ آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب نماز عصر ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ قبلہ کی طرف آپ نے منہ کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے۔ اس پر آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی شہادت کی انگلی آپ نے اپنی ناف پر رکھنی ہے اور آپ نے سورۃ کوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، بس بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ 2 نام یا اللہ ہو یا سلام ہو، یا اللہ ہو یا سلام ہو، ان 2 ناموں کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ اللہ رب العزت کو یہ کہہ کر پکاریں یا الرحمن الرحیم، یعنی اے بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگنے سے پہلے صرف 3 مرتبہ یا الرحمن الرحیم کہتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتہ بندے سے سوال کرتا ہے، اے بندے مانگ اپنے رب سے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ پاک تیری طرف متوجہ ہے، جو تو مانگے گا تجھ کو مل جائے گا۔ جب آپ 3 مرتبہ یا الرحمن الرحیم کہیں گے تو آپ کے منہ سے جو بھی نکلے گا وہ آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ 3 مرتبہ یا الرحمن الرحیم کہہ لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی پر 3 مرتبہ پھونک مار کے اپنی ناف میں پھیر لینی ہے اور اللہ پاک سے دل ہی دل میں آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اس عمل کو میرے لیے شفا یاب بنا دے اور میرے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس بیماری کو دور کر دے، مجھے جلدی صاحب اولاد کر دے۔ تو آپ نے اللہ پاک سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے پاس جو پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے اس پر بھی آپ نے پھونک مارنی ہے، وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے آپ کے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ کو کسی بندش کا مسئلہ ہے، اگر آپ پر کوئی جادو ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو وہ دور ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت سے جو بھی معافی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ عمل آپ کسی بھی بیماری کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی بیماری لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ تو آپ ماہ رجب کے اس خاص مہینے میں یہ عمل کریں۔ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ سمیٹ لیجئے۔ کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ یہ موقع ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ وظیفہ لازمی کریں۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔